12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کی نئے نصاب سے حصہ نظم سے اعادے کے طور پر قطعات کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے نئے نصاب میں شامل محمد ابراہیم ذوق کے قطعات شامل ہیں۔ ان اشعار کا مطالعہ کریں گے، ان کی تشریحات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قطعات کا شاعر محمد ابراہیم ذوق کا تعارف دیکھیں گے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق 22 اگست 1790 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و ادبی حلقوں میں ذوق کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا۔ انہیں خاقانی ہند بھی کہتے ہیں۔ وہ مشہور تو قصیدہ گو کی حیثیت سے تھے، مگر غزل، قطع اور دیگر اصناف میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ عزیز طلباء، پہلے ہم ایک ایک قطعہ دیکھیں گے۔ دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے، پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے۔ پیر زال بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ ہم اس شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو شعر ہے قطعہ کا، اس کی نثر کچھ اس طرح ہے: اے ذوق دنیا سے رشتہ الفت کو توڑ دے، اور یہ بال دنیا جس سر کا ہے اسی سر میں جوڑ دے۔ لیکن یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ذوق تو اس پیر زال دنیا کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ پیر زال دنیا چاہے گی تو تجھے چھوڑ دے تو وہ تجھے چھوڑ دے گی۔ موضوع دنیا کی بے مروتی ہے۔ تشریح: شاعر دنیا سے لگاؤ کم کرنے اور اس سے بے تعلق ہو جانے کا مشورہ دے رہا ہے، اور دنیا کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کی بات کر رہا ہے، یعنی اس سے ضرورت کے مطابق ہی تعلق رکھا جائے۔ جو لوگ دنیا سے ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ تو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی عقبیٰ میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی، وقت پڑنے پر کسی کے کام نہیں آتی، لہٰذا ایک عقلمند انسان دنیا سے جی کبھی نہیں لگائے گا۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد شاعر خود کو لوگوں کی طرف سے پیش کر کے کہتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ دنیا سے بے تعلق نہیں ہوگا، جبکہ اگر دنیا اسے بے تعلق ہو جانے کا ارادہ کرے تو ہر حال میں اپنے مقصد کو پورا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا پہلا قطعہ۔ دوسرا قطعہ ہے: جانے کب بے درد انداز کلام دردمند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالے مصرع برجستہ ہو۔ عزیز طلبہ، ابراہیم ذوق کے دوسرے قطعے کی تشریح کچھ اس طرح ہیں: نثر درمند ہمدرد کے کلام کا انداز بے درد سنگ دل کب جانے، یعنی کبھی جان نہیں سکتا، اس لیے اے ذوق اگر کوئی میرا ہم سخن ہو تو وہ کوئی دل خستہ مصیبت زدہ غم رسیدہ ہو، منہ سے جو کچھ بھی سخن بات نکلے اسے دلکش دل پسند ہونا چاہیے، آہ موضوع ہو کہ نالہ و فریاد وہ مصرع برجستہ ہونا چاہیے۔ موضوع سادگی بیان ہے، شاعر کا مقصد۔ تشریح اس کی ہے: کسی کے دکھ درد کو کوئی غم رسیدہ فرد ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ صورتحال کا اندازہ بالکل صحیح طور پر لگا کر مطابق حال بات یا عمل کر سکتا ہے۔ کسی کی تکلیف و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سونے کے سکے میسر نہ بھی ہو تو 2 میٹھے بول سے اسے مطمئن کیا جا سکتا ہے، اس کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس نے کبھی غم اور مصیبت کا سامنا ہی نہ کیا ہو وہ کیا کسی کے دکھ درد کو سمجھے۔ یہ تو بات ہوئی ہمدرد اور غمخوار کی۔ مصیبت زدہ غم رسیدہ فرد کو بھی چاہیے تو جو کچھ بھی کہے اس طور سے کہے
کہ گفتگو سے مخاطب اچھی طرح سے متاثر ہو کر اس کے جانب راغب ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب بیان میں سادگی و بے ساختگی ہوگی، تصنع اور بناوٹ نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، ابراہیم ذوق کا تیسرا قطعہ ہے: قدم سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں ہے، جو کوئی آب لئے پائے مور بھی ہیں یہاں، تیرے ڈوبونے کو ہیں وہ بھی تنور طوفاں ہے۔ اس شعر کی نثر کچھ اس طرح ہے: اس خطے کی اے ذوق، عشق کی راہ میں قدم سنبھل کر رکھ، کیونکہ اس دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے، اس میں اگر کوئی چیونٹی کے پاؤں کا چھالا بھی ہے تو تیرے ڈبونے کے لیے تنور طوفاں ہے۔ اس رباعی کا موضوع حقیقت عشق ہے یا حقیقت راہ عشق ہے۔ تشریح اس کی اس طرح ہے: شاعر کے مطابق عشق کے دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں، اس راہ کی معمولی نظر آنے والی رکاوٹ چیونٹی کے پاؤں کا چھالا یعنی عشق کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک بڑی آفت اور تلاطم تنور طوفاں کا کام کر جاتی ہے، یعنی اسی معمولی سی رکاوٹ سے بڑی رکاوٹ جنم لیتی ہے۔ لہٰذا عشق کی راہ میں داخل ہوتے وقت قدم کو بہت سنبھال کر دیکھ بھال کر رکھنا چاہیے، رکاوٹیں چھوٹی ہوں یا بڑی انہیں فوراً دور کرنا چاہیے۔ حضرت نوح کے نافرمان قوم کے بربادی کے لیے برپا ہونے والا طوفان آب ان کے گھر تنور سے شروع ہوا تھا، بالکل اسی طرح چیونٹی کے پاؤں کے چھالے بھی سیلاب رواں ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمی ہے، جبکہ پہلے شعر میں الفاظ دشوار و آساں باہم متضاد معنی والے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ عزیز طلبہ، آخری قطعہ ہے: دیکھتے ہیں جلوہ گل ہائے رنگا رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا، آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو و نما سے پہلے تھا، ہے غنیمت کوئی دم نظارے رنگے بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ ہوا۔ عزیز طلبہ، اس خطے کی نثر اس طرح ہے: اس چمن میں ہماری آنکھیں جب تک نرگس کی طرح کھلی ہیں، ہم رنگا رنگ پھولوں کی رونق جلوہ دیکھتے ہیں، آخر کار ایک دن خزاں کے ہاتھوں ہماری وہی حالت واقع ہونے والی ہے جو اس نشو و نما پیدائش ظہور سے پہلے تھی۔ بہرحال یہ پل دو پل کا نظارہ رنگ بہار خوب ہے، ورنہ یہ گلشن و گل اور سبزہ و ہوا پھر کہاں ہوں گے۔ موضوع دنیا کی بے ثباتی ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے: جب تک ہماری آنکھ کھلی ہیں یعنی زندہ ہے، ہم اس چمن میں مختلف النوع پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ رونق ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ انجام کار ایک دن خزاں کے ہاتھوں ان کا حشر ہماری اس حالت کے جیسا ہونا طے ہے جو ہماری پیدائش اور ہمارے ظہور سے پہلے تھا، یعنی پہلے ہم کچھ نہیں تھے۔ نیستی چمن خزاں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ بہرحال شکر کا مقام ہے کہ ہم کوئی پل کے لیے بہار کا سما دیکھ لیتے ہیں، ورنہ یہ چمن، گل بوٹے اور سبزہ ہوا پھر کہاں رہنے والے ہیں۔ اس خطے میں چمن دنیا کا استعارہ ہے اور اس سے متعلق چیزیں دنیا سے متعلق چیزوں کا استعارے کے طور پر استعمال کی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، آج یہاں ہم نے خطاب جس کے شاعر محمد ابراہیم ذوق تھے ختم ہوا۔ کل سے ہم انشاءاللہ غزلیات کا اسباق شروع کریں گے اور غزلیات کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے انشاءاللہ۔